الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائے، اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ سمجھنے والا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کی طاقت دی ہے وہ ضرور سمجھنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ ابو جہل جیسا ناہنجار موجود تھا، ابو لہب جیسے، حضور نے سمجھایا جب حضور کی بات نہ سمجھ سکے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس قبر پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ سوال یہ رہتا ہے، جہاں سنی نے قبر پر اذان دینا شروع کیا، چیے میں گوئیاں شروع، ایسا لگتا ہے جیسے حرام کام کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، معاذاللہ، سود کھا رہا ہو وہاں بیٹھ کر، چوری کر رہا ہو، اتنا مایوس سمجھا جاتا ہے پوچھو مت۔ ابھی وہ لوگ جو مایوس سمجھتے ہیں ان کی کتابوں سے ہی باتیں آئیں گی اور اپنے آنکھ سے تو معاملہ رہے گا ہی۔ قبر پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ قبر پر اذان سے روکنے والے ڈائریکٹ یہی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا صراحت سے، لہٰذا قبر پر اذان دینا درست نہیں ہے، ان کا یہ کہنا رہتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان تو نماز کے لیے خالی ہے، تو ان کو تو دین سے بالکل عاری اور خالی ہیں، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اذان بہت سارے مقامات پر کہی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صراحتاً اس کا ثبوت نہیں ملتا اور اس بنا پر اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنا محاسبہ کر کے دیکھو تمہارے کتنے اعمال ہیں جن کا صراحتاً ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صراحتاً ثبوت نہیں ملتا، جیسے ختم بخاری شریف کا پروگرام کرنا، ارے بخاری کا وجود ہی نہ تھا، ختم بخاری کہاں سے ثابت؟ ایسا ہی اور دیکھیں آپ، ایسا ہی بہت سارے ہمارے اجتماع ہوں یا وہ اجتماع ہوں، اجتماع کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ صراحتاً حدیث ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے مسجدوں میں کھانے کے پروگرامات ہوتے ہیں، بہت سارے کھانے کے پروگرامات ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کیوں ہوتے ہیں۔ جو لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو ایک کرنے کے واسطے۔ تو یہ صراحتاً ان کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے چاہیے۔ اگر کوئی ہنگامہ کرتا ہے تو پہلے یہ داڑھی خود چلاتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، داڑھی چلانا حرام، نماز چھوڑنا حرام، چھوڑتا ہے، لیکن وہ سنی کھڑا ہوا قبر پر اذان دینے کے لیے تو بس ہنگامہ چالو ہو گیا۔ اب سنیں کیوں اذان دیتے ہیں، پھر ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں قبر پر اذان دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، خالی جائز ہے، اور اپنی خصوصیات کی وجہ سے قابل تعریف ہے، خصوصیات کی وجہ سے۔
وہ لوگ جو اذان کے خلاف ہے وہ ایک سنت پہ عمل کریں، جب وہ نہیں عمل کرتے تو سنی کام کرتا ہے۔ وہ کیا سنت ہے سنیں، مشکاۃ شریف صفحہ 26، شرح الصدور صفحہ 107، راویت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبره وصبی علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصبحنا طویلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما صبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہے کہ اتحاد السادہ کی حدیث پاک میں آیا کہ جب سعد ابن معاذ پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اتحاد السادہ کے اندر ہے۔ تو جب سعد ابن معاذ پردہ فرما گئے ہم ان کی طرف نکل پڑے، فلما صلی علیہ رسول اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھ لی۔ ارے حضور جس کے لیے جنازے کی نماز پڑھ لیں اگر ایمان والا ہے، عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ بے ایمان تھا، ورنہ حضور جس کی جنازے کی نماز پڑھ دیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی بخشش فرما دیتا ہے نا، لیکن حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، ان کو قبر میں رکھا گیا۔ عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخشا نہیں جائے گا، یہ منافق تھا وہ، قبر میں ان کو اتار دیا گیا، ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی برابر، وصوفی علیہ۔ تو ہم لوگ تو جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو ابے نوٹ کے معاملے میں پریشان ہیں، کہیں اوٹ کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، اور کہیں پہ کاروبار کے معاملے میں بس وہی تذکرہ، قبر میں گئے تب بھی وہ سب تذکرہ، یہ بھی نہیں دیکھ رہے قبر کتنی گہری، سنت کے مطابق کھودے کہ نہیں کھودے، اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں کرتا کہ قبر سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کبھی کوئی برا نہیں سمجھتا، ارے کھود رہے کھودنے دو، معلوم ہی نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ کہاں تک قبر گہری ہونی چاہیے اور صندوقچی ہو یا لحد ہو، کیا معاملہ ہے بتایا ہی نہیں گیا، اس پہ ہنگامہ نہیں کرتے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے تھی، بالکل ہنگامہ نہیں، جبکہ ہونا چاہیے۔ آج ارے ہم تو خود ایک جنازے میں گئے، قبر چھوٹی تھی، پیر تھوڑا باہر ہو رہا تھا، ٹیڑھ مڑا کر کے دبا دیا اس میں، معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ مومن نہیں ہے وہ۔ ارے قبر کھودنے والے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مٹی برابر کی گئی، ہم لوگ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام پڑھنے لگے تسبیح، اللہ کی پاکی بولنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے فسبحنا طویلا، تو ہم نے لمبے زمانے تک، لمبے وقفے تک سبحان اللہ کہا، تسبیح پڑھی۔ کون پڑھتا ہے بتائیں آپ مجھے، کوئی پڑھتا ہے؟ جبکہ حضور نے پڑھا سبحان اللہ، صحابہ نے پڑھا سبحان اللہ، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم کبر، پھر اللہ اکبر حضور نے کہا، ہم نے بھی کہا۔ اب اندازہ لگائے کون کہتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر؟ حضور کی سنتوں کو یہ چھوڑنا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ارے ہونا تو یہ چاہیے ہم قبر میں پہنچے تو سبحان اللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے، ہے نا، آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل ہو جائے، لیکن دنیا کی باتوں سے ہم کو فکر نہیں، وہاں منع کرنے والے بھی نہیں ہوتے، کہ قبر میں، قبرستان میں دنیا کی بات کرنا مسلمان کے لیے بھی بدعت ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو دنیا کی بات کرنے سے منع فرمایا، جاؤ تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو کاروبار کی یاد تازہ کرنے کے لیے، مال کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو اللہ اکبر سبحان اللہ حضور نے کافی لمبے زمانے تک پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا، صحابہ نے بس حضور کو دیکھا پڑھنا شروع کر دیا، فارغ ہوئے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، آپ نے سبحان اللہ اللہ اکبر کیوں پڑھا، پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ اندازہ لگائیں جس نے دفنائے جاتے ہیں مردے
کسی کی جنازے کے بعد دفن کرنے کے بعد یہ نہیں پڑھا جاتا۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کیوں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تضائق علی ھذا العبد الصالح قبرہ، اس نیک بندے پر کوئی گنہگار نہ سمجھ لے، اس لیے فرمایا حضور نے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، سمٹ رہی تھی، جب میں نے ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادگی عطا فرما دی، قبر کشادہ ہو گئی۔ میں نہیں کہتا کہ تم اگر اذان نہیں دیتے تو کم سے کم یہ تو کرو، آقا علیہ السلام کی سنت پہ تو عمل کرو، لیکن تم نہیں کرتے تو سنی بیچارہ کچھ آتا نہیں، کھڑا ہوا، کہا کوئی نہیں پڑھ رہا، لاؤ کم سے کم اذان میں بھی اللہ اکبر ہے، یہاں پر بھی اللہ اکبر ہے، اس لیے اذان دے دیتا ہے وہ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جو اذان کا مخالف ہے اس کو اس سنت پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، اور کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی نہ پڑھے اور اذان پہ اعتراض کرے تو آپ اعتراض کرنا، ارے تو آقا علیہ السلام کی سنت کا چھوڑنے والا ہے، حضور کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، اور جو حضور کی سنت سے محبت نہ کرے ہم اس سے کیسے محبت کریں؟ اس کے لیے لازم ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ، ہاں ایک آیا تھا کاذب بنام صادق، وہ کہتا ہے ان کا شیطان اتنا مضبوط ہے کہ قبر میں بھی ان کا نہیں پیچھا چھوڑتا، بول کے گیا تھا۔ اس گدھے کو تو حدیث بھی نہیں معلوم ہے، اگر حدیث معلوم ہوتی تو کبھی اعتراض نہ کرتا، اور ہو سکتا ہے وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہو کہ شیطان قبر میں نہیں آتا، اس کا عقیدہ یہ کہ قبر میں شیطان نہیں آتا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے قبر میں شیطان آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ کہ کس کا عقیدہ صحابہ اور حضور سے میچ کھاتا ہے؟ ان کا کہنا شیطان نہیں آتا، ہمارا کہنا ہے آتا ہے۔ اب سوال یہ کہ مصطفیٰ کریم نے کیا عقیدہ عطا فرمایا؟ جس کا عقیدہ حضور سے میچ کھائے گا وہی آدمی کامیاب ہونے والا ہوگا، صحابہ سے میچ کھائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو صحابہ اور حضور کا عقیدہ کیا رہا؟ تو ڈائریکٹ ابن ماجہ کی حدیث پاک، ابن ماجہ صفحہ 111، میرے غوث کا نام آ گیا، صفحہ 111، باب ما جاء فی ادخال المیت القبر۔ اس کے اندر حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، اور معمولی تابعی نے، ان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جب یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا تھا تو 3 دنوں تک ان کا امیر المومنین حملہ کرا رہا ہے مدینے میں، اور ہمارے امیر المومنین مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں، مدینے پہ حملہ کرا دیا، 3 دن تک نہ اذان نہ اقامات۔ سعید ابن مسیب بیان فرماتے میں قبر نبی سے لگا رہا، جب نماز اور اذان کا وقت ہوتا تو مصطفیٰ کریم کی قبر انور سے اذان اور اقامت کی صدائیں آ رہی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں سعید ابن مسیب، یہ بیان تابعی ہیں سعید ابن مسیب، یہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابن عمر فی جنازہ، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، مجتہد صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو اللہ نے غضب کا علم عطا فرمایا تھا، مجتہد تھے یہ۔ فرماتے میں ابن عمر کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر گیا، فلما وضعها فی اللحد، جب جنازے کو قبر میں رکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ کیا اور کہا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کی ملت پہ ہم اس کو دفنا رہے ہیں۔ جب دفن کرنے سے فارغ ہو گئے، فلما اخذ فی تسویۃ اللبن علی اللحد، جب لحد کے اوپر کچی مٹیاں لگا دیے، لگانے کے بعد وہ لوگ غور کر لیں، سن لیں، خاص طور سے وہ لوگ جو کہتے ہیں قبر میں شیطان نہیں آتا، مٹی لگا دی، کچی اینٹ لگا دی گئی، تو انہوں نے دعا کی اللہم اجرها من الشیطان ومن عذاب القبر، اور دعائیں کی۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اجرها من الشیطان، اس جنازے کو شیطان سے محفوظ رکھ،
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ جملے پہ غور کریں، دفنا دیا گیا ہے، مٹی لگا دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، اس کے بعد دعا کریں اللہ اس جنازے کو شیطان سے محفوظ رکھ اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھ۔ دعا کر لی۔ اچھا قبر کا عذاب دنیا میں ہوتا ہے یا قبر میں ہوتا ہے؟ تو زور سے بولو نا یار، قبر میں ہوتا ہے تبھی تو عذاب قبر ہے۔ تو دفنانے کے بعد شیطان سے حفاظت کی دعا، دفنانے کے بعد شیطان تو قبر میں ان کا کہنا ہے آتا ہی نہیں، تو حفاظت کی دعا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے یہاں چور آئے گا نہیں تو دروازہ لگانے کی ضرورت کیوں؟ دروازہ لگانے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کا مطلب چور آتا ہے تو شیطان آتا ہے تبھی تو حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پوری دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت سعید ابن مسیب کو برداشت نہ ہوا، کیونکہ ان کی نظریں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، بہت دور تک دیکھ رہی تھی، برداشت نہ ہوا۔ ڈائریکٹ پوچھ بیٹھے یا ابن عمر اشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قلتہ برأیک، یہ جو دعا آپ نے کی ہے یہ دعا آپ نے حضور سے سنی ہے یا اپنے رائے اور اپنی عقل سے دعا کر دی؟ کدھر سے لے کے آ گئے؟ حضور سے سنی ہے دعا یا آپ اپنے دماغ سے دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا انی اذا لقادر علی القول، ارے میں تو دعا کرنے پہ قادر ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں۔ قادر کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، کیا جملہ استعمال کیا؟ انی اذا لقادر علی القول، یقیناً میں دعا کرنے پہ، بات کرنے پہ قادر ہوں۔ قادر کا لفظ استعمال کیا۔ وہ لوگ غور کر لیں جو شرک فتوے ٹھوکتے ہیں، اور وہ غور کر لیں کہ قادر کا لفظ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ لگا دو فتویٰ شرک کا ان کے اوپر۔ میں دعا کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ جو کلمات کہے ہیں بل شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمات میں نے کہے دعا کہ اللہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھ، عذاب قبر سے محفوظ رکھ، یہ جو میں نے دعا کی ہے اس دعا کو میں نے مصطفیٰ کی زبان سے کہتے ہوئے سنا تھا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے قبر میں شیطان آتا ہے، تابعی کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ سعید ابن مسیب تابعی، ان کا بھی عقیدہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے۔ اب قبر میں شیطان آیا، ہمارا عقیدہ تو میچ کھایا، تمہارا عقیدہ کہاں سے آیا؟ کچھ سمجھے آپ؟ یہ عقیدہ کہاں سے؟ آپ سمجھ میں آئے وہ عالم تھا کہ ظالم؟ کیا تھا؟ ظالم تھا کہ عالم؟ عالم تھا، حمزہ سے عالم، سمجھے نا، علیم سے۔ اب شیطان قبر میں آتا ہے، اب ان کے پاس شیطان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کے پاس شیطان جاتا نہیں ہے، وہ تو میٹنگ کرتا ہے بلا کے، تم نے آج کیا کیا کیا، کن کن لوگوں کو ورغلایا۔ شیطان کے پاس نہیں جاتا۔ اور یاد رکھے کوئی یہ نہ کہے میں تو انسان ہوں، شیطان کیسے؟ تو یاد رکھنا شیطان انسان میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے۔ من الجنۃ والناس، شیطان جنات میں سے ہے اور شیطان انسان میں بھی سے ہے۔ تو اب قبر پر جب اذان دیتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آیا، بخاری شریف کے حدیث پاک، کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو جناتی شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسانی شیطان بھی بھاگتا ہے۔ انسانی شیطان بھی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بھی ہوا خارج ہوتی رہتی، وہ بھی بھاگتا ہے، یہ بھی بھاگتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ سنیں وہ حدیث بڑی شاندار اور جاندار ہے، سنانے میں مزہ بھی آئے گا۔ البانی نے جو مختصر لکھی اس کے اندر ہے یہ، چنانچہ مختصر بخاری کا پہلے حوالہ لے، کیونکہ البانی نے شارٹ کیا ہے نا اس کو، ان کو بخاری میں بھی کمی نظر آئی اس لیے اس کو بھی مختصر کر دیے۔ ارے بس چلے تو الفاظ ہی بدل ڈالیں، بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہمارے درمیان ہیرو جواہر کو محفوظ کر دیا جو حافظ بخاری بھی ہیں، شارح بخاری بھی ہیں، الحمدللہ۔ مختصر بخاری باب نمبر 10 حدیث نمبر 359۔ مسلم شریف، یہ البانی والا پہلا حوالہ۔ دوسرا مسلم شریف باب نمبر 8 حدیث نمبر 859،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، تو قبر میں شیطان آتا ہے کہ نہیں پہلے بتایا؟ قبر میں آتا ہے کہ نہیں؟ کہاں کی حدیث ہے؟ ابن، تو زور سے بولو، ابن ماجہ آتا ہے نا، ماجہ، اسی سے کر لو ابن ماجہ، ہے نا؟ شیطان قبر میں آتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بول دیا کرو یار، آتا ہے۔ کہاں کی حدیث؟ ابن ماجہ۔ صفحہ نمبر یاد ہوا؟ 101 میرے رب کی نسبت سے، 11 میرے غوث کی نسبت سے، ہے نا؟ 111 صفحہ نمبر ہے۔ اور راوی کون ہے؟ سعید ابن مسیب۔ دعا کس نے کی تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تو کہا حضور نے یہ دعا کی تھی۔ اب قبر میں شیطان آیا، ہم نے بھی دیکھا، اوپر بھی آیا نیچے بھی آیا، اوپر بھی آیا نیچے بھی آیا، کیونکہ شیطان جنات میں سے بھی ہے، انسان میں سے بھی ہے۔ اوپر بھی آیا شیطان، نیچے بھی آیا شیطان۔ جب آیا شیطان تو مصطفیٰ فرماتے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ضرات حتی لا يسمع التاذین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان کہیں جائے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تو وہ بھی بھاگا، نیچے والا بھی اوپر والا بھی، سمجھے آپ؟ زمین کے نیچے والا بھی بھاگا، اوپر والا بھی بھاگا۔ پھر جب اذان بہت دور تک بھاگ کے جاتا ہے، اذان کی آواز سننے میں نہ آئے، بھاگو، سننے میں نہ آئے، بھاگو، بھاگتا رہتا ہے۔ کان میں دیکھنا آپ، کان میں انگلی لگا کے بھاگتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا سننے میں نہ آئے، اتنی دور جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَتْ التَّأْذِينُ، جب اذان ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد اب واپس آتا ہے، ادھر نماز میں آ کے ورغلاتا ہے اور ادھر تسلی سے پہلے آ کے ورغلاتا ہے۔ آنے لگتا ہے کیوں ہوئی اذان، آتا ہے نماز میں، جب تصویب کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر تصویب ہو جاتی ہے تو آتا ہے، لوگوں کے دل میں حائل ہو جاتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے یاد کر فلاں چیز کو، یاد کر فلاں چیز کو، یاد کر فلاں چیز کو، یاد کر آتا رہتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ 2 وجہ سمجھ میں آئی۔ پہلی وجہ کیا؟ قبرستان میں جائیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ حضور کا طریقہ رہا، صحابہ کا طریقہ رہا۔ قبر میں جائیں تو اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، جو نہ پڑھے اس کو کہنا کیا بے سنت چھوڑ رہا ہے تو، سمجھے کہ نہیں؟ کیا سنت چھوڑ رہا ہے، سنت پہ عمل کر، چل پڑھ اس کو۔ اور اس کے علاوہ اذان کیوں دی جاتی ہے ایک وجہ اور ہے۔ معجم اوسط کے اندر امام طبرانی نے بہت شاندار ایک حدیث لکھی ہے۔ اچھا، آپ کے ہاں آگ لگ جاتی ہے تو اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ طوفان آتا ہے اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہم نے خود بچپن میں دیکھا ہے کہ سیلاب آیا، اذان دی گئی، اللہ تعالیٰ نے بارش کو روکا، ہے نا؟ خود تجربہ ہے بارہا کا یار۔ آگ لگ جاتی ہے، یہاں تو لوگ لاش تلاش کرنے کے لیے بھی اذان دیتے ہیں، کچھ سمجھے؟ پونا نہیں یاد آیا؟ ارے پونا میں یاد کرو 2-3 مہینہ پہلے کچھ بچے تالاب میں پکنک منانے گئے تھے، وہ تالاب میں ڈوب گئے، یاد آیا؟ انقلاب میں فرنٹ پیج پہ آیا تھا اذان دیتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے بورڈ کے اوپر ہے اذان دے رہے ہیں، مان لیں قبلہ کی طرف منہ تھا کہ نہیں تھا، اذان دے رہے تھے وہ۔ اب ان سے پوچھو جناب یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں کہ لاش تلاش کرنے کے لیے اذان دی جائے؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ تو اذان دینے والا گمراہ ہوا کہ نہیں؟ آپ نے گمراہی کو پھیلایا اخبار کے ذریعے سے، کچھ سمجھے آپ؟ تو وہاں پر تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ اپنی ضرورت کی باتیں تھی، سنی کرتا تو غلط ہوتا، ہم تو کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ سب صحیح ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہے نا؟ نہ جانے کتنے معاملات پیش آتے ہیں، دبا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو قبر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ جب آگ لگ جائے۔ سنیں حدیث، معجم اوسط حدیث نمبر 8564، راوی کثیر الروایہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا الحریق بالتکبیر۔ آگ جب شباب پہ حضور نے فرمایا آگ کو بجھانا ہو تو آگ کو بجھانا ہو تو آگ کو اللہ اکبر کے ذریعے سے بجھا دو۔ حدیث میں اتنا ہی نہ آیا ہے کس کے ذریعے بجھاؤ؟ کہ اذان کے ذریعے سے؟ کیا آیا ہے؟ اللہ اکبر کے ذریعے سے، تکبیر کے ذریعے سے بجھا دو۔ اذان کا تذکرہ نہیں ہے،
صرف اللہ اکبر کا ہے، تکبیر کہو، لیکن جب آنکھ زوروں پہ لگتی ہے پوری اذان دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا لفظ ہے اللہ اکبر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ کہا الحمد پڑھو، تو کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ الحمد 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 الحمد، کہ پورا والا دالین تک پڑھتے ہیں؟ کہاں تک پڑھتے ہیں آپ؟ کہا الحمد پڑھو تو کہا والا دالین تک پڑھنا ہے، کہا قل واللہ پڑھو تو کہا آخر تک پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھو آخر تک پڑھنا ہے۔ کہا پہلا جز بولا جاتا ہے پورا مراد ہوتا ہے، پہلا جز بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسمیت الشیء باول جزئہ۔ اگر وہ بلاغت پڑھے ہو تو سن لیں، اس کو کہتے ہیں تسمیت الشیء باول جزئہ۔ پہلا جز بولا گیا، پوری چیز مراد لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جب آگ دیکھو تو کہو اللہ اکبر، آگ بجھ جائے گی، بجھا دو اس کو۔ تو بندے نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھا دیا۔ حالانکہ پہلا جز کہا گیا لیکن پوری اذان کہی جا رہی ہے۔ کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آگ کو بجھانا ہے۔ تو کہا قبر میں بھی کیا ہے؟ کہا ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جہنم کی کھڑکی کھولی گئی ہوگی۔ اور دنیا کی آگ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے کہ نہیں؟ بجھائی گئی ہے، بجھا کے بھیجی گئی ہے۔ تو جب یہ آگ جو جہنم کا حصہ، اس آگ کو بجھانے کے واسطے اذان ہے، تو قبر میں بھی اگر عذاب ہو وہ بھی جہنم کا حصہ، اس کو بجھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اذان کہو، اللہ تعالیٰ ضرور بجھا دے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ضرور بجھائے گا، اذان کہہ کے تو دیکھو۔ ہاں اسی طریقے سے اسی کی حدیث الکامل فی ضعفاء الرجال، چوتھا حصہ، صفحہ نمبر 1469، راوی حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، حضور نے فرمایا اذا رأیتم الحریق، جب تم آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھو، جب تم آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھو، فکبروا، تو اللہ اکبر کہو، فإن ذلك یطفئہ، کیونکہ تم اللہ اکبر کہو گے اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا۔ تم کہو تو صحیح، ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں اذان دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عذاب ہو رہا ہو، تو جو عذاب جہنم کا حصہ ہے، دنیا میں اگر آگ بجھانے کے واسطے اذان کہی جا سکتی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر کوئی کہے کہ بھائی حدیث سے ثابت نہیں ہے صراحتاً، تو ابھی میں بتاؤں گا کہ جناب حدیث سے اعتراف بھی کر رہے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کر لو۔ میں بتاؤں گا ابھی آخر میں۔ ایک وجہ اور ہے، ایک وجہ اور ہے، معجم صغیر پہلا حصہ صفحہ 179، باب الصواب، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذن المؤذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ ذلک اليوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن جس دن جس بستی میں اذان دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس دن اس بستی سے عذاب اٹھاتا ہے جس دن جس بستی میں اذان ہوتی ہے۔ ارے جب یہاں پر عذاب اٹھا رہا ہے پروردگار عالم اذان کہنے کی وجہ سے، تو قبر میں بھی اگر عذاب ہو رہا ہوگا، اذان کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب کو اٹھا لے گا، ہے نا؟ ہم کو کوشش کرنے دو، آپ کو لگتا ہے ہمارے مردے عذاب میں رہے تو کرو بھائی، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ہم کو منع مت کرو بھائی، ہے نا؟ تم کیا کھاتے ہو منع کرتے ہیں کیا کہ؟ اور اگر گفتگو کرنی ہے، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو عالم سے آ کے گفتگو کرو، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ عام آدمی کے بارے میں تو یہ کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بیچارے نادان کسی کم علم آدمی سے ملاقات ہو جائے تو بس خالی سلام کلام رکھو، بحث مت کرو، بحث مت کرو۔ لیکن یہ تو قرآن بھی نہیں جانتے کہ عام آدمی سے بس سلام کلام رکھنا ہے، ان سے بحث نہیں کرنی۔ لیکن بس ایسا کیوں؟ ارے آؤ نا، بتاتا ہے یہ کیوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بتاتا ہے نا کیوں اذان کہتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو گئی، ایک وجہ اور ہے، علامہ علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہے، یاد رکھنا ہے جو کتاب کے حوالے دینا اکثر وہیں سے چھپی ہیں جہاں سے چھپنی چاہیے، تو سمجھے آپ؟ ورنہ کہیں گے سنی لوگ اپنی طرف سے چھاپ دیے، یہ بھی بڑا تماشا ہے، ایک تو حوالہ پہلے مانگیں گے پھر حوالہ دے دو، بولے اپنی طرف سے چھاپ دیے۔ ابھی بتائیں گے کہ کون چھاپتا ہے اور کون چھپاتا ہے۔
ہے نا؟ مرقات المفاتیح دوسرا حصہ صفحہ 310 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی باب العلم بیان فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غم میں دیکھا کہ میں غم میں ڈوبا ہوں، میں غم زدہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ابی طالب انی اراک حزینا، اے ابن ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی، میں تم کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک فانہ دراء لہم۔ چنانچہ حضرت علی بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علی میں نے تم کو غمزدہ دیکھا ہے، اپنے کسی گھر والے سے کہو تمہارے کان میں اذان کہیں، تمہارے کان میں کیا کہیں؟ یہ کون سی اذان ہے؟ یہ کون سی اذان ہے؟ نماز کے واسطے ہو رہی ہے؟ یہاں تو دماغ میں بیٹھا ہے بولے بچہ پیدا ہوا تو اذان دیتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں اور جنازے کی نماز اس کی نماز ہے۔ اب نماز میں تو قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تیرے جنازے کی نماز میں یہ سب کیوں نہیں؟ یہ سب کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ نماز نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں جنازے کی نماز در حقیقت بخشش کی دعا ہے۔ بخشش کی کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اور دعا کے لیے اذان نہیں ہوتی، اور بہت ساری نمازیں ہیں جن کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ استسقاء کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، استخارے کی نماز ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ صلاۃ التسبیح ہے، تسبیح کی نماز ہے، کسوف سورج گہن چاند گہن کی نماز ہے، وہاں کیوں اذان نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہر اذان کے لیے نماز ہے یا ہر نماز کے لیے اذان ہے، تو ان کو تو یار غور کرنا پڑے گا، اور یا تو ہو سکتا ہے نادان ہو، علم کم ہو۔ علم کم ہو تو الحمدللہ میں بتا دے رہا ہوں ان کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ حضور نے فرمایا اپنے کسی گھر والے کو حکم دے دو کان میں تمہارے اذان کہہ دے۔ حضرت علی فرماتے میں کہ حضور نے فرمایا جب تو میں گھر میں گیا فجربتہ فوجدتہ کذالک، فرماتے میں نے تجربہ کیا، آقا نے جو فرمایا تھا اذان کہو کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی چیز ہے، فرماتے میں نے تجربہ کیا اذان کو بالکل ایسے ہی پایا ہے کہ اذان کہو غم دور ہو جائے، اذان کہو غم دور ہو جائے۔ گھر میں ٹینشن ہو تو کیا کہو؟ آپ غم میں ڈوبے ہو تو کیا کہو؟ مردہ انتقال کر گیا، آپ غم میں ہو کہ خوشی میں ہو؟ کہو اذان۔ کیا کہو؟ کہو اذان۔ حضرت علی فرماتے فجربتہ، میں نے تجربہ کیا۔ ایک بار میں تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ کم سے کم 10 بار، کم سے کم 3 بار تو ہونا ہی چاہیے، تب جا کے تجربہ ہے۔ فرماتے فجربتہ، میں نے تجربہ کر لیا، فوجدتہ کذالک، جیسے آقا نے فرمایا تھا میں نے ویسے ہی پایا ہے نا؟ اذان کہو غم دور ہو جائے۔ تو کہا مردہ بھی غم زدہ ہوتا ہے کیا؟ مردہ بھی غم زدہ ہوتا ہے کیا؟ یہ عالم والم سے نہ پوچھے، ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مردہ غم زدہ ہوتا ہے کہ نہیں حضور؟ صحیح ہے نا؟ اگر وہ غم میں ہے تو اذان ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ 2 حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور 2 حدیثوں پہ عمل کرنا اگر غلط ہو تو یہ فتویٰ دے دے گے۔ 2 حدیثوں پہ عمل کرنا اگر غلط ہو تو فتویٰ دے، کیونکہ ایک حدیث میں کیا آیا؟ اذان کہو غم دور، اب دوسری حدیث میں کیا ہے؟ سنیں مردہ غم زدہ ہے کہ نہیں؟ تو خود حدیث پاک میں آیا، مشکات شریف صفحہ 206، راویت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، مردہ قبر میں تو ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ڈوبتا ہوا آدمی ڈوب رہا ہے بولتا ہے بچاؤ، ہیلپ، بچاؤ بچاؤ، چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ اب ان کو تو کہنا چاہیے تمہارا تو کوئی مددگار نہیں ہے، ایک ہی مددگار، سمجھے کچھ آپ؟ ادھر ہی بلا شبہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، وہ قادر مطلق ہے بھائی، قدرت ہے اس کی، بغیر ذریعے کے مدد فرما دے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سہارے سے مدد فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے نا؟ امیروں کو بول کے غریبوں کی مدد کرواتا ہے۔ تو خود حدیث میں آیا جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ محشر میں فرمائے گا میں نے تجھ کو کہا تھا مجھے کھلا، تو نے کھلایا نہیں، میں نے کہا تھا مجھے پلا، تو نے پلایا نہیں۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو کھاتا ہی نہیں، پیتا نہیں۔ یہ ہاتھ پیر والے ہو سکتا ہے کہتے کہ کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پیر مانتے ہیں نا؟
تو کھاتا پیتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کہا تھا غریبوں کو کھلا، غریبوں کو پلا. غریب کو کھلانا، غریب کو پلانا، یہ مجھے کھلانا اور پلانا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں حدیث. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے. کہتا ہے بچاؤ بچاؤ. ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق. انتظار کرتا رہتا ہے دعا کا، انتظار کرتا رہتا ہے دعا کا. سنی ہر لمحہ دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے تو بھی دعا مانگتا ہے، تو بھی بخشش کی دعائیں پڑھتا ہے. اللہ ہم کو بھی بخش، ہمارے مرحومین کو بخش. الفاتحہ کی ہے نا. دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے. باپ کی طرف سے دعا ہو جائے، ماں کی طرف سے ہو جائے، بھائی کی طرف سے ہو جائے، دوست کی طرف سے ہو جائے. وَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جب کوئی دعا کرتا ہے تو مردے کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ دعا پسند آتی ہے. وہ دعا پسند آتی ہے جو دعا کرتا ہے زندہ مرحوم کے واسطے. غمزدہ ہے، اس کو خوش کرنا ہے تو دعا کرنا ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. اللہ تبارک و تعالی زندوں کے دعا کرنے کی وجہ سے قبروں کے اندر پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور پہاڑوں کا لفظ ہے جبال، پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. اور اگر مردے کو کوئی زندہ تحفہ دینا چاہتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کر لے. تو مردہ غمزدہ ہے کہ خوش ہے؟ بولو نا یار، کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب غمزدہ ہو علی فرماتے میرا تجربہ ہے اذان کا ہو، غم کیا ہوگا؟ مردہ غم میں ڈوبالا. سنی کا مدد کرو، مدد کی ضرورت ہے اس کو، ضرورت ہے اس کا غم دور کرو. مصطفیٰ نے حضرت علی کی مدد کی، ان کے غم کو دور کر دیا. تو مردہ بھی غم میں ڈوبا تھا، سنی نے اذان کہہ کے اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لیا، مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کر لیا. حدیثیں ہیں خالی، کوئی عقلی دلیل آ رہی ہے یار؟ بولو کوئی عقلی دلیل آ رہی ہے؟ خالی حدیث آ رہی، دو حدیثیں مل کے نتیجہ نکل رہا ہے. اور آگے دیکھیں ہم ایک حدیث اور سنیں. تو مردہ تو بہت خوش ہوتا ہے، غم دور ہوتا ہے. اور ہم کو تو حکم دیا گیا ہے ہم لوگ غم کو دور کریں، خوش کریں اپنے بھائیوں کو. معجم کبیر حدیث نمبر 1179. راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرض کے بعد سب سے زیادہ یہ پسند فرماتا ہے کہ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو خوش کر دے. ہے نا، وہ مومن تھا، ہم نے خوش کرنے کی کوشش کی، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے نا. اب اس کے بعد جناب وہ کہیں گے نا کہ یار اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے. میں سارے مؤذنوں کی بات کر رہا ہوں. ایک اذان سارے اے ٹو زیڈ جتنی دنیا میں اذان کہتے تھے بشرط ایمان، جتنے اذان کہتے تھے، ایک اذان وہ کہیں گے لیکن ان کی شان اور عظمت کے واسطے ہوگی. وہ اذان کون سی سنیں؟ تاریخ بغداد 15واں حصہ صفحہ 29 باب نمبر 6948. راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یحشر المؤذنون یوم القیامت علی نوق من نوق الجنہ یقدمهم بلال رافع اصواتهم بالاذان ينظر الیہم الجمع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مؤذن محشر کے دن، قیامت کے دن جنتی اونٹنی پہ سوار ہوں گے. تمام مؤذن کس پہ سوار ہوں گے؟ ارے تم دنیا میں عزت کرو نہ کرو، محشر میں مؤذنوں کی یہ شان کہ اللہ تعالیٰ جنت کی اونٹنیوں پہ سواری کا موقع عطا فرمائے گا. سب جنت میں سوار ہوں گے اونٹنی پہ. جب اونٹنی پہ سوار ہوں گے سب کی آواز اذان سے بلند ہو رہی ہوگی. رافعی اصواتہم بالاذان، اپنی آواز کو اذان کہہ کے بلند کر رہے ہوں گے. وہاں پہ کون سی اذان ہے؟ اپنی آواز بلند کر رہے ہوں گے. حضرت بلال ان کے سب کے آگے ہوں گے. سارا مجمع ان کو دیکھ رہا ہوگا. ينظر الیہم الجمع، پورا مجمع
تمام محشر والے ان مؤذنوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا شان ہے، یہ اذان کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے من ہاؤلا، یہ لوگ کون ہے جو اذان کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان کہہ رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا مؤذن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یخاف الناس ولا یخافون ویحزن الناس ولا یحزنون. ارے جو اذان کہہ رہے ہیں معمولی نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مؤذن اذان کہہ رہے ہیں، ہے نا. لوگوں کو خوف ہے لیکن ان کو خوف نہیں ہے، لوگ غم میں ہیں لیکن ان کو غم نہیں. اب بتاؤ سارے مؤذن وہاں جو اذان کہہ رہے ہیں وہ کون سی اذان ہے؟ بولو یار. نماز ہے اس کے بعد، کون سی نماز پڑھیں گے؟ ارے بولو نا بھائی. یہ لوگ بولتے نا کہ ہر اذان کے بعد اذان ہوتی ہے تو کیا ہے؟ پوچھ لو ان سے کہ آتے بلال اور ان کے جتنے ماننے والے یعنی مؤذن ہیں وہ جو اذان کہیں گے تو اس اذان کے بعد کون سی نماز ہوگی؟ ان سے پوچھا جائے. ارے مطالعہ کم مت کرو، پورا کرو، نیم حکیم مت بنو، ہے نا. ایک کہاوت مثل مشہور ہے، بخار تھا، لوہا گرم تھا، پانی میں ڈال دیے، ٹھنڈا ہو گیا اس کا بخار. ماں کو بخار آیا تو نیم حکیم صاحب کہاں ڈال دیے؟ کنویں میں ڈال دیے، ایک دم ہی ٹھنڈی ہو گئی ماں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان ہے. خطرے ایمان نہ بنے آپ، پورا علم حاصل کرے دیکھے تب سمجھ میں آئے گا. اب آ جائیے ذرا ان کے گھر کی بات بھی لے لیں. ان کے گھر میں کیا ہے اذان کے بارے میں؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم روحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم. ٹائم کم تھا اس لیے کیا کہتے لکھ نہیں پایا، فوٹو کھینچ لیا ڈائریکٹ میں نے. دیکھیے علماء دیوبند جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ڈائریکٹ، دیکھو نام میں لیتا نہیں ہوں کسی کا لیکن مجبوری میں لینا پڑتا ہے، بتانا ہے نا، تاکہ وہ بھائی بھی جو آگے بڑھ گئے 2 قدم تھوڑا پیچھے ہے، ریورس گیئر لگا کے. یہ کتاب کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، پہلا حصہ صفحہ 270. سوال کیا گیا معلوم؟ علماء دیوبند کے فتاوی میں ایک سوال پوچھا گیا، کیا تعاون زدہ شہر کے ارد گرد، تعاون سمجھتے کہ نہیں؟ ایک وبائی زبر بیماری ہوتی ہے کہ جو آدمی اس تعاون کی بیماری میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے. جہاں تعاون ہو جائے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا بندہ. تو پوچھا گیا تعاون زدہ شہر کے ارد گرد یاسین شریف پڑھنا، اور جب لفظ مبین آئے تو اس وقت، ہے نا مبین، ہاں مبین آئے تو اس وقت کھڑے ہو کر اذان کہہ دینا کیسا، جبکہ ایک عالم نے اسے بدعت سیاح قرار دیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک عالم صاحب نے بدعت سیاح قرار دیا. پوچھنے والوں نے ڈائریکٹ دارالفتہ بھیج دیا فتویٰ. کون سا دارالفتہ؟ جس کو ہم نہ مانے وہ مانے. جواب آتا ہے کیا؟ عمل مذکور اگرچہ حدیث اور فقہ سے ثابت نہیں. کس سے ثابت نہیں؟ تو زور سے بولو نا یار. حدیث اور فقہ سے ثابت تو بدعت ہونی چاہیے. پھر تو فائنل ہے بدعت. ان کا قاعدہ ہے حدیث اور فقہ سے ثابت نہیں لیکن بطریق اعمال مشائخ. سمجھے؟ لیکن بطریق اعمال مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں. اس میں کچھ حرج نہیں. کون سے مشائخ نے کیا ہے؟ علماء دیوبند. سمجھ میں آیا نا؟ اپنے اگر کرتے ہیں تو ان کا کرنا شریعت کا قانون بناتا ہے، اور انہی کے ہاں مصطفیٰ کریں تو ان کو کچھ اختیار نہیں. ان کے مشائخ کے اندر اتنا پاور آ گیا، اگر کر لیا تو بدعت سیاح اچھی چیز ہو جائے. بدعت سیاح کیا ہو جائے؟ اچھی چیز ہو جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہے نا. تو ان کے علماء مشائخ نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ حرج نہیں ہے. حالانکہ ان کے قاعدے کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ بدعت سیاح. قبر پر اذان پہ اعتراض کرنے والے پہلے جاؤ اس دارالفتہ سے پوچھو جا کے کہ تعاون زدہ علاقے میں یہ اذان کہنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیوں فتویٰ دیا تم لوگوں نے؟ یا تو یہ گمراہ یا تو یہ گمراہ.
کیونکہ ان کے یہاں قانون ہے بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو جب حدیث اور فقہ سے ثابت نہیں تو بدعت. لیکن کہہ رہے کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں، خود فتویٰ ہے ہر بدعت گمراہی. تو فتویٰ دینے والا کیا ہوا؟ ارے زور سے بولو یار، کیا ہو گیا؟ گمراہ. ہم اگر فتویٰ دیں تو برا لگ جائے، خود اپنے فتوے کی زد میں پھنس رہے لوگ. ایک اور بات، اور شام میں تو انشاءاللہ ان کا جنازہ ہی نکلے گا 11ویں کے حوالے سے، ہے نا. بہت ساری باتیں آئیں گی، سب تیاری ہو گئی ہے. ایک درود پاک پڑھیں تو ایک بہت شاندار بات سنا. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام تو دکھ رہا ہوگا نا، دور سے دکھ رہا ہے نا. ہاں تو آگے کچھ لکھا ہے، کہاں تو چھپی ہوتی ہے؟ سنیوں نے نہیں چھاپی ہیں. یہ مت کہہ دینا کہ سنیوں نے چھاپ دیا ہے. ارے سنی چھاپتے نہیں ہیں، جو چھپا ہوتا ہے اس کو چھپنے نہیں دیتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، چھپنے نہیں دیتے. اب اس میں آ جائیں آپ صفحہ 166. سوال کیا گیا، سوال کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ. قرون ثلاثہ کہتے ہیں حضور کے زمانے کو، صحابہ کے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کو. کہا کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں. سوال کیا ہے؟ بدعت ہے یا نہیں. ان کو تو بدعت بولنا چاہیے تھا، لیکن کیا بولتے ہیں؟ قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف ہی نہیں ہوئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی. سمجھے آپ؟ بخاری لکھی نہیں گئی تو کیا ہو گئی بخاری؟ ارے زور سے بول رہے یار. بخاری کیا ہو گئی؟ پڑھانے والا کیا ہوا؟ لکھنے والا کیا ہوا؟ لگاؤ فتویٰ حضرت امام بخاری پر بدعتی ہے یہ. لیکن خدا کی یہ شان، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پردہ فرما گئے، علامہ علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھا پہلا حصہ، فرماتے جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا تو آپ کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ تبرک کے واسطے آپ کی مٹی لے جا رہے تھے. یہ امام بخاری کی شان. یہ ان کو بدعتی کہو تو مسئلے میں آ جاؤ، لیکن ایک بدعتی ہے جس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے قبر سے خوشبو آ رہی تھی. اگر وہی خوشبو آنی تھی تو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں سے خوشبو آتی. کچھ بات ہماری سمجھے؟ وہیں سے خوشبو آ جاتی. لیکن ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، لٹا دیا عطر ڈال کے جگہ پہ خوشبو آئی، بولے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. کچھ سمجھے آپ؟ ارے اگر خوشبو آتی جسم سے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی؟ ہاں. یہ عاشق رسول امام بخاری قبر میں جاتے ہیں تو قبر کو مہکا رہے ہیں، ہے نا. امام بخاری کی یہ شان. اور بہرحال آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں. تو کہا قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے. اس کا ختم کرانا کیا ہے؟ درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کیا جملہ ہے؟ ذکر خیر کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں. اللہ اکبر. بدعت نہیں ہے ختم کرانا بخاری کا. جو بدعت ہے اس کو کہہ رہے ہیں بدعت نہیں. اس میں ایک جملہ اور قابل غور. کیا کہا؟ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب جناب سے پوچھا جائے اذان ذکر خیر ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھا جائے ان سے اذان ذکر خیر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ذکر خیر نہیں ہے تو بول دو، اذان بند کرنا پڑے گا. خدا کی قسم، ارے اذان سے زیادہ ذکر خیر کیا ہے یار، ہے نا. مصیبت دور کرنے کے لیے اگر ختم کراؤ درست کہو، بدعت نہیں. اگر ہم مردے کی مصیبت دور کرنے کے واسطے اذان کہیں تو بولو ثابت نہیں، بدعت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ دو رخی پالیسیاں نہیں چلنے والی. ابھی اور بہت ساری چیزیں میں نے کمالات اشرفیہ سے جمع کی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ کمالات اشرفیہ نام سے ثابت ہو گیا ہوگا. انہوں نے اس میں لکھا ہے سب. میرا لیپ ٹاپ تھوڑا سا سوئچ آف ہو گیا تھا جلدی میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیے. فاتحہ پڑھنا چاہیے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ قبر پر جب کوئی آدمی فاتحہ پڑھتا ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے مردوں کو انسیت ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ انسیت. سمجھتے کہ نہیں؟ وحشت جو دور ہو جائے اس کو بولتے ہیں انسیت. اجنبیت دور ہو جائے اس کو بولتے ہیں انسیت. سمجھ رہے نا آپ؟ اجنبی پن محسوس نہیں ہوتا، انسیت ہو جاتی ہے. تو کہا بھائی جب اب اس پہ میں
انہوں نے یہ کہا جا کے فاتحہ پڑھو انسیت محسوس ہوتی ہے. جناب والا جب فاتحہ پڑھو انسیت آتی ہے, وحشت دور ہوتی ہے, تو اذان سے کیا ہوتا ہے؟ ارے ہم تو اذان سن لیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ اپنا علاقہ ہے. مصطفیٰ نے فرما دیا جس بستی میں اذان ہو جائے وہاں پر حملہ مت کرنا. اذان تو اور انسیت پیدا کرنے والی چیز ہے. ایک حدیث اور سن لے, آخری بات, آپ تھوڑی تاخیر سے ہے نا, ایک حدیث اور سن لے, درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبر میں کتنے بار مردہ گیا ہے؟ بولو یار, کتنے بار گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مردہ کئی بار گیا ہو. گیا ہے. میں بتاتا ہوں یار, میرے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان کہ سام ابن نوح علیہ السلام کو قبر سے نکالا. قرآن میں تذکرہ ہے, قبر سے نکالا, انہوں نے گزارش کی, دعا کر دی, پھر قبر میں چلے گئے. یہ ہے شان, لیکن وہ مردہ نہیں ہے, قبروں میں بھی زندہ ہے نا, ہے نا. میرے غوث نے زندہ کیا. بہت سارے معاملات ہیں, لیکن جانے تو مانے تو, نہ ماننے والے کے لیے تو سب بیکار ہے. سنیں حدیث. آدم علیہ السلام کی انٹری ہو رہی ہے دنیا میں, آئے نہیں ہے, انٹری ہونے جا رہی ہے. حوالہ لے لے, الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 9, الحاوی للفتاوی پہلا حصہ صفحہ 144, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزل آدم بالہند واستوحش. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اترے تو وحشت محسوس کی ہے. وحشت سمجھتے ہیں نا, اجنبیت, کہ ابھی تک جنت میں تھے, جنت میں فرشتے تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ صدائے بلند کر رہے ہیں. تو عجیب سا معمول, ایک دم سناٹا, عجیب وحشت محسوس کی ہے. فنزل جبرائیل علیہ السلام, حضور فرماتے جبرائیل کو اتارا گیا, اترے. فنادا بالاذان, تو آتے جبرائیل نے اذان کو پکارا. تو کیا کہا معلوم؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, 2 بار. پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, 2 بار. میرے نبی اگر نبی نہ ہوئے ہوتے تو آدم علیہ السلام کے آنے کے ٹائم پر آپ کی رسالت کی گواہی کیوں جبرائیل دے رہے ہیں, ہے نا, گواہی دی جا رہی ہے. یہ کلمات کہے, قال آدم محمد, یہ محمد جن کا نام آپ نے اذان میں لیے کون ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ولدک من الانبیاء, یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں جو نبی ہیں. نبی ہونے کا اعلان ہو گیا, ہے نا, رسول بھی ہو گئے, آپ کی اولاد میں سے ہو گئے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اذان کہی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہو رہی تھی, پہلی بار آئے تھے زمین پر, وحشت محسوس ہوئی, اذان کہی گئی. اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وحشت کو دور فرما دیا, وحشت کو دور فرما دیا. ٹھہر گئے آدم علیہ السلام زمین پر. میرا مردہ بھی پہلی بار قبر میں جا رہا ہے, میرا مردہ بھی پہلی بار قبر میں جا رہا ہے. وہاں عالم بالا سے عالم سفلا میں آئے تو اذان کہی گئی, یہاں عالم سفلا سے عالم برزخ میں گیا میرا مردہ. جب گیا تو وحشت محسوس ہوئی, گھبرایا. تو سنی کھڑا ہو گیا, بولا گھبرانا مت, ارے تیرے ساتھی تو تیرے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر ہیں, اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دیا, اذان پکارنا شروع کر دیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آدم علیہ السلام کی وحشت دور کرنے کے لیے کلمات کہے گئے, انہی کلمات کو سنی کہتا ہے تاکہ مردے کی وحشت کیا ہو جائے, دور ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال اور بہت ساری باتیں تھیں, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 11ویں کے حوالے سے سننا ہو تو اکھاڑا میں آئے, انشاءاللہ اکھاڑے میں اکھاڑا چلے گا پھر, ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کرا